عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ راجستھان کے 12 شہروں میں نائٹ کرفیو نافذ، کنٹینمنٹ زون میں 31 دسمبر تک لاک ڈاؤن۔ سرحدی تنازع کے درمیان چین نے بڑھائی ہندوستان کی تشویش، برہم پتر ندی پر کرنے جا رہا ہے باندھ کی تعمیر۔ مغربی چمپارن جھاڑی سے پجاری کی لاش ہوئی برآمد، حالات کشیدہ۔ بی جے پی لیڈران کو اعتماد، فڈنویس سپریم کورٹ پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، سچن ساونت کا بیان۔ جس میدان میں ضرورت محسوس ہو اساتذہ تحقیق پر توجہ دیں، پروفیسر محمود صدیقی کا بیان۔ کسانوں کی ہو رہی موبائل کیمروں سے نگرانی، RAF جوانوں کی مظاہرین پر کڑی نظر۔ لو جہاد کا پہلا معاملہ بریلی میں ہو گیا درج۔ مغربی بنگال کے سرکاری مدرسوں میں جعلی اساتذہ کے ریکٹ چل رہا ہے، مغربی بنگال مدرسہ فورم کا الزام۔ دہلی فسادات، پولیس کے انکار کے بعد کورٹ نے FIR درج کر کے غیر جانبدارانہ جانچ کرنے کا دیا۔ جموں کشمیر کے پونچھ میں LOC کے قریب آیا پاکستان کا جنگی طیارہ، الرٹ جاری۔ جوہری سرگرمیاں بڑھانے کے بل کو ایرانی پارلیمنٹ سے منظوری۔ اورچ رئیس تحقیقاتی بحری جہاز کام مکمل کرنے کے بعد انطالیہ لنگر انداز۔ شمالی شام ترک کمانڈوز کی کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک۔ افغانستان میں کل ہونے والے دہشت گرد حملے پر ترکی کی شدید مذمت۔ میں نہ مانوں کہ بائیڈن نے 80 ملین ووٹ لیے ہیں، ٹرمپ کا بیان۔ انڈونیشیا آتش فشاں پھٹ پڑا، ہزاروں افراد کے محفوظ مقامات پر نقل مکانی۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بہرکیف ناظرین، پہلی خبر ہے جے پور سے۔ کورونا وائرس وبا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے راجستھان حکومت نے 1 دسمبر سے 31 دسمبر تک کوٹا، جے پور، جودھ پور، بیکانیر، ادے پور، اجمیر، بھیلواڑہ، ناگور، پالی، ٹونک، سیکر اور گنگا نگر کے شہری علاقوں میں رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک نائٹ کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ شام کو 7 بجے تک بازار، کام کرنے کے مقامات اور تجارتی احاطے بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی 31 دسمبر 2020 تک کنٹینمنٹ زون میں لاک ڈاؤن نافذ رہے گا۔ صرف ضروری سرگرمیوں کی ہی اجازت دی جائے گی۔ حکومت کے ذریعے تشکیل کی گئی ٹیموں کے ذریعے گھر گھر نگرانی کی جائے گی۔ ناظرین، ملک چین تبت میں برہم پتر ندی پر ایک اہم باندھ کی تعمیر کرے گا اور اگلے سال سے لاگو ہونے والے 14ویں 5 سالہ پلان میں اس سے متعلق تجویز پر غور کیا جائے گا۔ چین کے آفیشیل میڈیا نے باندھ بنانے کی ذمہ داری حاصل کر چکی ایک چینی کمپنی کے سربراہ کے حوالے سے جانکاری دی ہے۔ گلوبل ٹائمز کی خبر کے مطابق پاور کنسٹرکشن کارپوریشن آف چائنا کے سربراہ یانگ جوئنگ نے کہا ہے کہ چین یارلنگ زنگبو ندی یعنی برہم پتر کا تبتی نام ہے، یہ جو وہ لوگ یارلنگ زنگبو ندی کہا جاتا ہے، ان کے نچلے حصے میں ہائیڈرو الیکٹرک یوز پروجیکٹ شروع کرے گا اور یہ پروجیکٹ آبی وسائل اور گھریلو سیکورٹی کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ گلوبل ٹائمز نے اتوار کو کمیونسٹ یوتھ لیگ آف چائنا کی سینٹرل کمیٹی کے WeChat اکاؤنٹ پر ڈالے گئے ایک مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے جانکاری دی کہ یانگ نے کہا ہے کہ حکمران کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ملک کے 14ویں 5 سالہ پلان تیار کرنے کی تجویز میں اس پروجیکٹ کو شامل کرنے اور 2035 تک اس کے ذریعے طویل مدتی اہداف حاصل کرنے پر غور کر چکی ہے۔ ناظرین، بہار میں مغربی چمپارن ضلع کے بتھوریا تھانہ علاقے سے پولیس نے سوموار کی صبح جھاڑی سے پجاری کی ایک لاش برآمد کی ہے۔ اس خبر کے پھیلنے کے بعد لوگوں کے درمیان چیمگوئیاں زیادہ ہو گئی ہیں اور حالات کشیدہ بنے ہیں۔
پولیس ذرائع نے بتایا کہ اتوار کی دیر رات نوگاواں گاؤں میں منا راؤ کے گھر سے پوجا کرانے کے بعد پجاری ارون پانڈے، جس کی عمر 45 بتائی جا رہی ہے، سائیکل سے اپنے گھر شیرا بازار کی جانب نوگاواں چندرہا مین روڈ کے لوٹ رہے تھے کہ اسی دوران راستے میں بدماشوں نے پجاری کا تیز اسلحہ سے قتل کر دیا اور لاش کو جھاڑی میں پھینک دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ جھاڑی میں پڑی لاش کو آج صبح دیکھنے کے بعد گاؤں والوں نے اس کی اطلاع بطوریہ تھانہ پولیس کو دی تھی۔ واقعی جانکاری کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بگھا سب ڈویژنل اسپتال بھیج دی۔ پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔ ناظرین، گزشتہ 6 سال سے مودی ہے تو ممکن ہے کہ سوچ کے تحت آئینی اداروں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس سوچ کی بنیاد پر بی جے پی لیڈران میں جو اعتماد پیدا اور جمہوریت کے تئیں خدشات میں اضافہ کرتا ہے۔ نیز بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ ادین راجے بھوسلے نے مراٹھا ریزرویشن سے متعلق جو بیان دیا ہے وہ انتہائی متنازع اور قابل اعتراض ہے۔ مراٹھا ریزرویشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہونے کے باوجود ادین راجے کا یہ کہنا ہے کہ دیویندر فڈنویس کو اقتدار سونپیے تو مراٹھا ریزرویشن دلا دیں گے، انتہائی قابل اعتراض ہے۔ یہ باتیں آج یہاں مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کی جنرل سیکریٹری اور ترجمان سچن ساونت نے کہی ہے۔ ناظرین، اساتذہ تربیتی پروگرام FDP میں حصہ لینے والے اساتذہ اس بات کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام سے کیا سیکھا ہے، وہ جس میدان میں مزید کام کی ضرورت محسوس ہو اس پر پوری توجہ کے ساتھ تحقیق کا آغاز کریں۔ اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ اخلاقیات و اچھے اقدار کی پاسداری کسی بھی کام و تحقیق کے لیے ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار کل شام تعمیراتی ٹیکنالوجی پر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پالی ٹیکنک حیدرآباد کے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں پروفیسر صدیقی محمد محمود رجسٹرار انچارج نے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس پروگرام کو آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن AICTE نے اٹل اسکیم کے تحت اسپانسر کیا تھا۔ پروگرام کا آن لائن افتتاح 23 نومبر کو ڈاکٹر رمیش پوکھریال نشانک، مرکزی وزیر تعلیم، حکومت ہند کے ہاتھوں عمل میں آیا تھا۔ ناظرین گرامی، مختلف ریاستوں کے بہت سے کسان اور کسان تنظیمیں زرعی قوانین کے خلاف مستقل احتجاج کر رہی ہیں۔ غازی پور بارڈر پر بھی کسان مستقل مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہیں حالات قابو میں رکھنے کے لیے RAF کے نوجوان کسانوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ معلومات کے مطابق دہلی پولیس، RAF اور BSF کے 150 سے زیادہ اہلکار غازی پور بارڈر پر تعینات ہیں۔ اسی کے ساتھ اتوار کی نسبت پیر کے روز غازی پور بارڈر پر سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ غازی پور پر بارڈر پر تعینات RAF اہلکار اپنے موبائل فون کے کیمرے سے کسانوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ کسانوں کے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی نوجوان کڑی نگاہ رکھے ہیں۔ غازی پور بارڈر پر بیریکیڈنگ کے علاوہ بڑے بڑے پتھر لگا کر سڑک کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، گورنر کے دستخط کے بعد کل نافذ ہونے والے نام نہاد پروپیگنڈے کے ذریعے سے لائے گئے لو جہاد کے نئے قانون کے بعد پہلا معاملہ بریلی ضلع کے دیوریان تھانے میں درج کیا گیا ہے۔ پریشان کن فریق کا الزام ہے کہ دوسرے مذہب کا نوجوان مذہب تبدیل کرنے کا دباؤ بنا کر شادی کرنا چاہتا ہے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس روہت سنگھ سجوان نے آج بتایا کہ اتر پردیش غیر قانونی طریقے سے تبدیلی مذہب کی روک تھام سے متعلق آرڈیننس 2020 کے تحت ضلع کے درنیا پولیس اسٹیشن میں انکت نے اپنی تحریر میں کہا ہے کہ گاؤں میں رہنے والے ایک نوجوان اویس احمد نے ٹیکارام کی بیٹی کو بہلا پھسلا کر مذہب تبدیل کرنے کا دباؤ بنا رہا ہے۔ اسی بنیاد پر سیکشن 506، 504 IMU اور 3/5 اتر پردیش غیر قانونی طریقے سے تبدیلی مذہب کی روک تھام سے متعلق آرڈیننس 2020 بنام اویس احمد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، مغربی بنگال مدرسہ فورم نے آج ممتا بنرجی کی حکومت پر سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کے 614 سرکاری مدرسوں میں جعلی اساتذہ بحال کر دیے گئے ہیں اور حکومت اس پر کروڑوں روپے تنخواہ کے طور پر دے رہی ہے۔ مغربی بنگال مدرسہ فورم کے کنوینر اسرار منڈل نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جب مدرسہ سروس کمیشن کی قانونی حیثیت کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت تھا تو پھر مدرسہ مینیجنگ کمیٹی اساتذہ کو بحال کیسے کر سکتی ہے؟ اس کے علاوہ حکومت نے مینیجنگ کمیٹی کے ذریعے بحال اساتذہ کی اسناد اور تعلیمی لیاقت کی اسناد کی تصدیق کیوں نہیں کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مدرسہ مینیجنگ کمیٹی کے ذریعے بحال اساتذہ کی اسناد کی تصدیق کے لیے انہیں طلب کیا تھا مگر کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔ اس کے باوجود حکومت انہیں تنخواہ دے رہی ہے۔ ناظرین، دہلی کی ایک عدالت نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ دہلی فسادات کے سلسلے میں ان کی جانب سے بند کیے گئے ایک معاملے میں FIR درج کر کے غیر جانبدارانہ جانچ کرے۔ دہلی پولیس نے ملزم کے خلاف ویڈیو ریکارڈنگ دستیاب ہونے کے باوجود معاملے میں جانچ بند کر دی تھی۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 23 نومبر کو میٹروپولیٹن مجسٹریٹ
فہد الدین کی جانب سے دیا گیا حکم دہلی کے یمنا نگر باشندے سلیم سے جڑا ہے، جنہوں نے الزام لگایا کہ اس سال 24 فروری کو ان کے پڑوسیوں سبھاش تیاگی اور ارشد تیاگی نے ان کے گھر پر حملہ کیا تھا اور گولی چلائی تھی۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ پڑوسی نے نصیر نام کے ایک شخص کو گولی بھی ماری تھی۔ پولیس نے کورٹ کو بتایا کہ فسادات کو لے کر سلیم خود ملزم ہے، انہیں 19 مارچ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ دہلی پولیس نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے خود کو بچانے کے لیے جھوٹی شکایت درج کرائی ہے۔ فی الحال سلیم ضمانت پر باہر ہے۔ اس سلسلے میں جانچ کے بعد پولیس نے دعویٰ کیا کہ کوئی بھی قابل دست اندازی جرم انجام دیا گیا ایسا پایا گیا ہے، اس لیے سلیم کی شکایت پر FIR درج نہیں کی گئی۔ اس طرح جانچ بھی بند کر دی گئی تھی۔ حالانکہ کورٹ نے دہلی پولیس کی ان دلیلوں کو خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریکارڈ پر دستیاب مواد بالخصوص مبینہ واقعے کا ویڈیو فوٹیج کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر قابل دست اندازی جرم ہوا ہے اور ان الزامات کی پولیس کے ذریعے جانچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستانی سرحد پر پاکستانی ڈرون دیکھے جانے کے حادثے کے بعد جموں کشمیر کے پونچھ میں لائن آف کنٹرول کے پاس اس وقت فوج کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی جیٹ کی کنٹرول لائن کے قریب تک آنے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ فوج یہ پتہ لگانے کی کوشش کرے کہ غلطی سے ہوا یا پھر پاکستانی کسی سازش کے تحت ایسا کیا ہے۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فوج نے سرحدی تحفظ میں تعینات فوج کو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، ایران کی پارلیمنٹ نے ملک کے جوہری پروگرام کو مزید تیز کرنے کے بل کو منظوری دے دی ہے، جس میں ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی حکمت عملی کا بھی خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ اعلان ایران کی پارلیمانی کمیٹی کے ترجمان ابوالفضل آموئی نے کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی نے اتوار کے روز اس بل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور اس کی 3 دفعات کو منظوری دے دی۔ اس بل کی پارلیمنٹ میں 232 ممبران نے حمایت کی، جبکہ صرف 14 نے اس کی مخالفت کی ہے۔ ناظرین، اورچ رئیس تحقیقاتی بحری جہاز بحر روم میں سیمسک سروے مکمل کرنے کے بعد انطالیہ پورٹ واپس آ گیا ہے۔ وزارت توانائی اور قدرتی وسائل کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق اورچ رئیس تحقیقاتی بحری جہاز، جس نے 10 اگست کو بحر روم میں سیمسک سروے شروع کیا تھا، اس نے دیمرے کے فیلڈ میں 2 جہتی سیمسک تحقیقات کو مکمل کر لیا ہے۔ اس بحری جہاز نے 10,955 کلومیٹر 2B سیمسک اعداد و شمار جمع کرنے والا بحری جہاز واپس انطالیہ کی پورٹ پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ ناظرین، شمالی شام میں چشمہ امن آپریشن کے حامل علاقے میں PKK کے 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ترک وزارت دفاع نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ دہشت گرد چشمہ امن کے حامل علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر انہیں علاقے کے امن و امان کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہ دیتے ہوئے ترک کمانڈوز نے ہلاک کر دیا۔ ناظرین، ترکی نے افغانستان میں کل ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ غزنی صوبے میں دہشت گرد حملے میں زیادہ تر سیکورٹی اہلکاروں سمیت بھاری تعداد میں انسانوں کی ہلاکتیں اور زخمی ہونے کی اطلاعات انتہائی افسوسدہ ہیں۔ ہم اس مذموم حملے کی مذمت کرتے ہیں اور اس دوران اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے والوں کی مغفرت اور زخمیوں کی فی الفور شفایابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ماہ کے اوائل میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بعد سے اپنے اب تک کے پہلے ٹیلی ویژن انٹرویو میں ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ اس انتخابات میں مبینہ طور پر وسیع تر دھاندلی ہوئی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فوکس نیوز ٹی وی چینل کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ 3 نومبر کو ہونے والی رائے دہی ایک مکمل دھوکہ تھی اور یہ ماننا فضول ہے کہ بائیڈن نے 80 ملین ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ناظرین گرامی، انڈونیشیا کے جزیرے لیمباٹا پر ایک بڑے آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے تقریباً 3000 مقامی باشندوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑ گیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ لیوا تولو نامی آتش فشاں پہاڑ گزشتہ 3 روز کے دوران گزشتہ روز دوسری مرتبہ پھٹ پڑا تھا، جس کی وجہ سے اورنج الارم دے دیا گیا ہے۔ اس کے دہانے سے نکلنے والی انتہائی گرم راکھ فضا میں 4000 میٹر کی بلندی تک پہنچ گئی تھی۔ حکام نے بتایا کہ اس پہاڑ کے بہت قریب رہنے والے تقریباً 3000 مقامی باشندوں کو وہاں سے نکال کر حکومت کی طرف سے قائم کردہ عارضی رہائش گاہوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز
تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات